وزیر اعظم ہاؤس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کا نیا نام اسٹیٹ کمپلیکس رکھ دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے نئے نام کا استعمال بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ بجلی کے بلوں پر نیا نام درج کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل وفاقی حکومت نے وزیر اعظم ہاؤس کا نام دارالحکومہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے سے قبل ہی گورنر ہاؤسز کو عوام کے لیے کھولنے اور وزیر اعظم ہاؤس کو اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اقتدار میں آتے ہی پاکستان تحریک انصاف نے گورنر ہاؤسز کے دروازے عام عوام کے لیے کھول دیے اور عوام سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا۔ وزارت تعلیم نے وزیر اعظم ہاؤس کو ریسرچ یونیورسٹی بنانے کا عمل مکمل کر لیا ہے، جبکہ اس یونیورسٹی کا نام اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی تجویز کیا گیا تھا۔ منصوبہ بندی کے تحت ایوان وزیر اعظم کی 30 ایکڑ اراضی پر ریسرچ یونیورسٹی قائم کی جائے گی، جس میں مختلف مضامین میں تحقیقات کے علاوہ حکومت سازی، مختلف اداروں کو اعلیٰ معیار کی ریسرچ کے مطابق معاونت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم ہاؤس سے پولو گراؤنڈ، گھوڑوں کے لیے بنائے گئے اسٹیبل اور ایک تفریحی پہاڑی کو ختم کر کے حاصل ہونے والی زمین کو دوسرے فیز میں 30 ایکڑ رقبہ پر یونیورسٹی کی طرز پر بنایا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے ابتدائی طور پر ایک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بنایا جائے گا۔ یونیورسٹی کی نئی عمارت کی تعمیر کے لیے دوسرے فیز میں وزیر اعظم ہاؤس کا 30 ایکڑ رقبہ قابل استعمال بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں قائم کی جانے والی یونیورسٹی ملک کی اعلیٰ معیار کی ریسرچ یونیورسٹی ہوگی۔ اس حوالے سے میڈیا نمائندے سے بات کرتے ہوئے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان ڈاکٹر طارق بنوری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں قائم کی جانے والی یونیورسٹی کو پہلے فیز میں ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بنایا جائے گا، جس کے بعد دوسرے فیز میں گریجویٹ کی سطح پر تعلیم، جس میں ایم فل اور پی ایچ ڈیز ہیں، دی جائے گی اور انڈر گریجویٹ کی تعلیم نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آتے ہی وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں اور بھینسوں کو نیلام کیا تھا اور ساتھ ہی وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس پر اپوزیشن نے شدید تنقید بھی کی تھی۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو تعلیمی ادارہ بنانے پر پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نفیسہ شاہ نے وزیر اعظم کو کھری کھری سنا دی تھی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ کا کہنا تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، یہ ریاست کی پراپرٹی ہے، یہ آپ کی ذاتی جائیداد نہیں ہے۔ اگر یونیورسٹی بنانا ہے تو جائیں اور جا کر بنی گالہ والے محل کو تعلیمی ادارہ بنائیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس کو تعلیمی ادارہ بنانے کے اعلانات پر جہاں عوام کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہاں سیاسی مخالفین اس اقدام پر بھی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب لاہوریوں کے لیے ایک بہت خوشخبری یہ ہے کہ گورنر پنجاب چودھری سرور نے گورنر ہاؤس پنجاب کو روزانہ کی بنیاد پر عوام کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس پنجاب کو صبح 10 سے شام 6 بجے تک عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ ملک اشرافیہ کے لیے نہیں بنا، یہ عوام کے لیے بنا ہے، یہ عمارتیں عوام کی ملکیت ہیں، اس میں لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی، اسکول کے بچوں کو بھی گورنر ہاؤس آنے کی اجازت ہوگی۔ پہلے گورنر ہاؤس ہر اتوار کو عوام کے لیے کھولا جاتا تھا، تاہم اب لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے کہ چودھری سرور نے گورنر ہاؤس کو روزانہ کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد لاہوری صبح 10 سے شام 4 بجے تک گورنر ہاؤس کی سیر کر سکیں گے۔ تاہم لاہوریوں کو گورنر ہاؤس میں داخلے کے لیے شناختی کارڈ اپنے ہمراہ لازمی لانا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔